گلگت بلتستان کا ہے یہ مقدمہ، اور گلگت بلتستان کے مقدمے کو لے کر نگر نکلا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مقدمہ، یہ کیس ہم جیت کر واپس آئیں گے۔ تو مذاکرات ہوتے رہے، اپنا جب ہم نے موو کیا تب بھی مذاکرات ہو گئے جوگلوٹ گور میں، پھر یہی لوگ آئے تو ہم نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، واپسی کی امکانات بالکل نہیں ہیں۔ کلیئر کروں کہ یہ مقدمہ گلگت بلتستان کا تھا، یہ مبارکباد کے مستحق ہے نگر قوم من حیث القوم، جب قوم بن کے نکلی تو یہ جو ہے نا ہم نے کہ اپنا یہ جو مقدمہ گلگت بلتستان کا یہ ہم نے اپنا جیت لیا۔ صف گلگت بلتستان کا بچہ کیونکہ یہ ایشو گلگت بلتستان میں بسنے والے، دیامر میں بسنے والے غریب، سکردو میں بسنے والے غریب اور یاسین ہنزہ گلگت میں بسنے والے غریبوں کا ایشو تھا جو نگر کے وجہ سے حل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان زہیب اختر۔ ناظرین، اس وقت گلگت بلتستان کے اندر مختلف ایشوز کے اوپر اس وقت دھرنے جاری ہیں، اور بالخصوص اس وقت گلگت شہر میں جو صوبائی دارالخلافہ بھی ہے، یہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کی جانب سے پچھلے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا اور دھرنا اس وقت جاری ہے۔ اور گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ گندم سبسڈی کے حوالے سے سکردو اور نگر اور دیگر اضلاع سے بھی دھرنوں کی اطلاعات موصول ہوئی اور دھرنے دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو احتجاجی ریلی جسے کہہ سکتے ہیں جو کہ نگر سے چلی اور جو جتل کے مقام پر پہنچی، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد وہاں کے جو دھرنے کے جو منتظمین تھے ان کا حکومت کے ساتھ رابطہ ہوا، آپس میں مذاکرات ہوئے، اور وہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہو گئے اور مذاکرات کامیاب ہوئے، جس کے بعد یہ دھرنا ختم کیا گیا۔ لیکن گلگت میں، اور یہی دھرنا جو سکردو میں بھی جاری تھا، اور سکردو میں بھی دھرنے کو ختم کیا گیا، لیکن اس وقت گلگت کے اندر یہ دھرنا بدستور جاری ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے 15 نکاتی جو مطالبات ہیں وہ حکومت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس پہ اس وقت جو ان کا پیش رفت تو اس وقت نہیں ہوئی، لیکن ایک آدھ مطالبہ ان کا مانا گیا ہے جس پر نگر اور سکردو کے دھرنے کو ختم کیا گیا۔ آج اس تمام ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفاق میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس والے سے بھی ہم بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق رکن اسمبلی گلگت بلتستان و سینئر رہنما مسلم لیگ نون جاوید حسین صاحب۔ جاوید صاحب، ویلکم ٹو آور شو۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے تو بات کریں گے نگر میں جو گزشتہ دنوں ایک بہت بڑا احتجاجی دھرنا بھی ہوا، اور پھر ایک ریلی بھی نکالی گئی، ایک احتجاجی ریلی تھی جو کہ گلگت کی طرف مارچ کی، انہوں نے ایک لانگ مارچ جس کو ہم کہہ بھی سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ نگر جو دھرنا ہے اور جو اس ریلی کا، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ شکریہ سب سے پہلے میں K2 نیٹ ورک پاکستان کا کہ آپ کے ذریعے سے ہم اپنے جو مسائل ہیں اس کو ہم عوام تک پہنچاتے ہیں۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ جو نگر سے دھرنا شروع ہوا، یہ جو مقدمہ تھا، جو ایشو تھا، وہ نگر کا نہیں تھا، وہ گلگت بلتستان کا تھا۔ جی، وہ یہی تھا کہ جو نوٹیفیکیشن جو گلگت بلتستان گورنمنٹ نے کی تھی چیف منسٹر کے حکم پر، قیمتوں کو بڑھایا تھا کہ 2000 سے 3600 روپے، 1600 روپے بڑھ گئے تھے۔ اس پر گلگت بلتستان میں 27 دنوں سے سکردو میں دھرنا تھا، دیامر کے یوتھ کا دھرنا تھا، یاسین ہنزہ گلگت میں عوامی ایکشن کمیٹی کا آج تک جاری ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں یہ ڈالیں کہ جو مقدمہ تھا، جو ایشو تھا، وہ نگر کا نہیں تھا، وہ تھا گلگت بلتستان کا۔ بالکل۔ ہر جگہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ نگر خاموش ہے، نگر خاموش ہے۔ یہ بار بار کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ نگر کی قوم کی ایک تاریخی حیثیت تھی، الگ سٹیٹ بھی تھا، جب الحاق ہوا تو بھی نگر کا جو ہے نا ایک بہت بڑا اہم رول تھا۔ تو پھر ہمارے جو حسینیت سپریم کونسل ہے اس نے مناسب سمجھا کیوں نہ ہم ایک الگ انداز سے نگر قوم کو موبلائز کر کے لے کے آئیں۔ ٹھیک۔ وہ انداز آپ لوگوں کو پتہ چلا جب ہوپر حص پر ہمارے آخری آبادی ہے،
اس سائڈ سے جو ہے نا بر کے آخری آبادی ہے. تو وہاں سے جب لوگ آئے، پہلا ان کا جو ہے نا جلسہ شروع ہوا، ریلی شروع ہوئی ہوپر سے. ٹھیک. وہاں سے جو ان کے جو عالم دین ہیں علامہ شیخ محمد تاقی صاحب اور ان کے جو دیگر علماء اور سیاسی اکابرین نے وہاں سے شروع کیا. اس کے بعد آ گئی دھرنا، اپنا وہ جو ریلی تھی وہ آ گئی نگر خاص، وہاں سے ساس ویلی، پھر ہرسپوں. جب ہرسپوں میں پہنچے تو اسی دوران گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے جو منسٹر ہیں اپنا داخلے کے شمس لون، ناصر زمانی صاحب اور فتح اللہ صاحب آ گئے. میں خود اس مذاکراتی کمیٹی میں تھا. ٹھیک. ایک نکاتی ایجنڈا تھا. اچھا. کہ اس نوٹیفیکیشن کو آپ واپس لیں، ہم ادھر سے واپس چلے جائیں گے. ٹھیک. یہ نوٹیفیکیشن اگر ہماری باؤنڈری میں دو گے تو وہاں سے جائیں گے. یہ نوٹیفیکیشن جوگلوٹ گورو میں دو گے وہاں سے واپس جائیں گے. یہ نوٹیفیکیشن آپ رحیم آباد میں دو گے ہم وہاں سے واپس جائیں گے. یہ نوٹیفیکیشن آپ جتل میں دیں گے. گلگت پہنچنے سے پہلے کسی بھی مقام پر آپ اس نوٹیفیکیشن کو واپس کریں، ہم عوام کو لے کے واپس جائیں گے. ٹھیک. فیصلہ سپریم کونسل نگر کا تھا، اور دیکھیں کہ سارے پولیٹیکل جماعتوں کے لوگ موجود تھے. دونوں سٹنگ منیز، مذہبی جماعتوں میں MWM، اسلامی تحریک، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، اگر کوئی قوم پرست سوچ رکھنے والے تھے تو بھی من حیث القوم سارے یکجا تھے. سارے یکجا تھے. اور حسین سپریم کونسل کے اس امبریلا کے نیچے ہم سب کٹھے تھے. ٹھیک. ہم نے جو ہے نا متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے، گلگت بلتستان کا ہے یہ مقدمہ، اور گلگت بلتستان کے مقدمے کو لے کر نگر نکلا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مقدمہ، یہ کیس ہم جیت کر واپس آئیں گے. صحیح. تو مذاکرات ہوتے رہے. اپنا جب ہم نے موو کیا تب بھی مذاکرات ہو گئے جوگلوٹ گور میں. پھر یہی لوگ آئے تو ہم نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، واپسی کی امکانات بالکل نہیں ہیں. ٹھیک. آپ نوٹیفیکیشن لے کے آئیں. جتل میں جب ہم رات کو پہنچے، رات کے 12 بجے ہمارے سیاسی اکابرین سے مذاکرات ہو گئے، دونوں سٹنگ ممبران سے سپریم کونسل سے. ہمیں اس وقت بتایا گیا کہ جناب ہم نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. ہم نے کہا نہیں، صبح نوٹیفیکیشن لے کر آپ کے منسٹرز آئیں گے اور ہمارے لوگ یہاں سے واپس چلا جائیں گے. ٹھیک. بالکل گلگت بلتستان کی صوبائی گورنمنٹ نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا صبح نوٹیفیکیشن یہی ذمہ دار لوگ لے کے آئے، اناؤنس کیا. اس کے آدھے گھنٹے بعد ہم نے اس کی واپسی کا مومنٹ کا اعلان کیا سپریم کونسل نے، اور آدھے گھنٹے میں ہم نے کیش کو خالی کر کے واپس چلے گئے. ٹھیک. تو اس بات کو کلیئر کروں کہ یہ مقدمہ گلگت بلتستان کا تھا. یہ مبارکباد کے مستحق ہے نگر قوم من حیث القوم. جب قوم بن کے نکلی تو یہ جو ہے نا ہم نے کہ اپنا یہ جو مقدمہ گلگت بلتستان کا یہ ہم نے اپنا جیت لیا. اور جو سکردو کی کوارڈینیشن کمیٹی تھی انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. اپنا دیامر کے جو مولانا سے ہمارا عبد المالک صاحب، اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا. کل جمعے کے خطبہ میں آغا سعید راحت حسین الحسینی نے نگر کا جو ہے نا شکریہ ادا کیا. یاسین کے ذمہ داروں نے، اپنا ہنزک کے ذمہ داروں نے، اکابرین نے، صف گلگت بلتستان کا بچہ، کیونکہ یہ ایشو گلگت بلتستان میں بسنے والے، دیامر میں بسنے والے غریب، سکردو میں بسنے والے غریب اور یاسین ہنزک گلگت میں بسنے والے غریبوں کا ایشو تھا جو نگر کے وجہ سے حل ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو ہے نا فتح ہے، یہ کوئی جنگ نہیں تھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو سارے دھرنے کا جو معاملات کے حوالے سے آپ نے بتایا، کیا آپ کے دھرنے کے جو منتظمین تھے، جس طریقے سے جو آپ لوگ موجود تھے، جو لیڈ کر رہے تھے، تو کیا آپ یہاں عوامی ایکشن کمیٹی جب آپ چلے تھے تو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی کوارڈینیشن تھی، ایسا کچھ تھا؟ دیکھیں کہ ہمارا جو مومنٹ تھا وہ ہم کسی کے کال پر نہیں نکلے تھے. ٹھیک. ہمارا اپنی سپریم کونسل نے فیصلہ کیا تھا. اچھا. ہمارے اپنے اکابرین نے فیصلہ کیا تھا. ہمارے پولیٹیکل نمائندے اس میں سارے شامل تھے. تو عوامی ایکشن کمیٹی کے 15 نکات ہیں، 14 ہیں، جو بھی ہیں، ان سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے.
ٹھیک. ہم نے وہاں پر بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران آئے تھے، جماعت اسلامی کے لوگ آئے تھے، حنزکہ کابرین آئے تھے، جو اپنا ٹھیکیدار برادری کے جو ہے نا جو پریزیڈنٹ آ کے وہاں پر اسپیچ کیا تھا، سب کا شکریہ ادا کیا تھا. ہم نے یہی کہا تھا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا، 14 نکاتی ایجنڈا نہیں تھا. تو یہ جو ٹائم فریم جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا جو دھرنا علامتی تو کافی عرصے سے چل رہا تھا، 2 جنوری سے انہوں نے گلگت کے اندر، اور پھر آپ لوگوں کا پھر جو احتجاج شروع ہوا، دھرنے ہوئے، تو یہ جو ٹائم کا میچ ہوا ہے کیا محض اتفاق تھا یا پھر واقعی جو پہلے پلاننگ ایسی تھی کہ ہم نے ایک ساتھ ہی نکلنا ہے، بیشک آپ ایک 1 پوائنٹ پہ نکلے، ہم 15 نکاتی لے کے نکلے ہیں، یہ کیا تھا؟ نہیں، کوئی اپنا اتفاق نہیں. دیکھیں کہ جو گندم کا ایشو تھا وہ ٹی پی کا تھا. بالکل عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی پوائنٹ میں تھا اپنا گندم، سکردو کی جو پروٹیسٹ تھا اس میں بھی تھا، دیامر کے اندر جو پروٹیسٹ تھا، گزر کے اندر تھا، ان سب کا. تو ہم نے یک نکاتی اٹھایا اس لیے کہ گلگت بلتستان کے اور ایشوز کے لیے قومی اتحاد اور قومی وحدت کی ضرورت ہے. اس میں وفاق پاکستان سے آپ نے کسی چیز کو منوانا ہے تو پھر 5000 کے مجمع نہیں منوائے گا، پھر آپ کو 2 لاکھ کے جو ہے نا مجمع گلگت کے جو ہے نا کسی بھی سنٹر جو ہے نا سٹی پارک کے روڈ ہو یا جوٹیال ہو یا گڑی باغ ہو، کہیں پہ بھی 2 لاکھ کا مجمع ہوگا. پھر آپ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے نا ایک اکابرین گلگت بلتستان کے سینٹرل لیڈرشپ آگے پیش کرے گی حکومت پاکستان کو، اس طرح منوایا جائے گا. ورنہ مطلب اگر آپ 1000 لوگ لے کر اگر 2 مہینہ اور بھی بیٹھے رہے ہیں، دیکھیں سکردو میں تھا نا 27 دنوں سے، جب نگر سے 30,000 کا قافلہ آیا تب گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان میں فیصلہ کرنے والے ریاست کے ذمہ داروں کو سوچنا پڑا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیصلے کو واپس لینا کافی بڑا تھا. نگر ریلی جو آپ لوگوں کا دھرنا تھا بہت ہی زیادہ بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مذاکرات اگر ان کیس اگر مذاکرات جو آپ لوگ چلے تھے رستے میں جتل تک، یا تو اگر مذاکرات اگر آپ کے لوگوں کے کامیاب نہ ہوتے تو آپ لوگوں کا اگلا پلان کیا تھا؟ اس میں کوئی ایسا اگلا پلان دیکھیں نا کہ ہمارا اگلا پلان تھا نامعلوم، ابھی تک نہیں اپنا کسی کو پتہ نہیں ہم نے کہاں بیٹھنا تھا. دھرنے کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ اس ریلی کو لیڈ کر رہی تھی نگر سپریم کونسل. اچھا، پولیٹیکل ہمارے جو دونوں دیکھیں بلتستان میں، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرز بھی وہاں پر موجود تھے، مذہبی لیڈرز بھی تھے، سپریم کونسل خود بھی تھی، تو یہ دیکھیں کیا ہو رہا تھا؟ فرق آپ کو نظر آئے گا. 27 دن بلتستان میں دھرنا تھا جی. 27 دنوں میں ان کا کوئی پولیٹیکل نمائندہ گیا تھا جو الیکٹ ہو. ہارنے والا چھوڑو، میرے جانے سے اتنا اثر نہیں ہوگا. صحیح. جو ہمارے دونوں منتخب نمائندے تھے وہ صف اول میں تھے، وہ ساتھ تھے ہمارے ساتھ. ہمارا پروگرام تھا کہ ہم کسی ایسے مقام پہ جائیں گے اور جہاں پر 25-30 ہزار کا مجمع کو لے کے بیٹھیں گے تو پھر ہمارے پاس 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہونا تھا، ہمارے پاس پھر یہ چھٹے میں جانا تھا. پھر ہمارے پاس نمبر 1 کیا تھا وہ پھر اسی وقت بتایا جاتا. اب اس پر ڈسکس کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جس ایشو کو لے کر قوم نکلی تھی بحیثیت قوم بن کر وہ ایشو جو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جو اور بھی مسائل تھے اور بھی مطالبات تھے ان کو بھی سامنے رکھا جاتا، نگر قوم کی طرف سے ہی حل ہو جاتے وہ مطالبات بھی؟ دیکھیں کہ وہ اس کے بے شک آپ کے دھرنے میں کافی زیادہ تھی چیزیں اندر جو ہے افیکٹو تھا. دیکھیں کہ وفاق پاکستان الیکشنوں میں ہے، بالکل گلگت بلتستان کی طرف کسی کی توجہ فی الحال نہیں ہے. نگراں حکومت سے ہم کیا ڈیمانڈ کریں؟ ٹھیک. اب جب ایک سیٹل گورنمنٹ وہاں پر آئے گی جو بھی آتی ہے، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان لیول کی ایک تحریک کی ضرورت ہے. بالکل 74 سالوں سے جو ہم جس اپنا سٹیٹس کو میں ہم چل رہے ہیں، یہ گلگت بلتستان کے یوتھ، گلگت بلتستان کی پولیٹیکل جماعت ہے، کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں یار اس کا حل ہو، اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ الحاق پاکستان کے بانی ہم ہیں تو ہم نگر والے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری لیڈرشپ سکردو سے، دیامر سے، گلگت سے، گزر سے، ہنزت سے اپنے ساتھ بندوں کو ملا کر انشاءاللہ تعالیٰ پھر 1 یا 2 نکاتی ایجنڈے لے کر جب وفاق پاکستان میں الیکشن ہو کر کوئی گورنمنٹ اپنا وہاں قائم ہوگی اس کے بعد ہم اس ایجنڈے کو لے کے جائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جب چلے تھے تو کیا یہ کوئی پلان کا حصہ تھا کہ ہم نے کچھ دن حرس پداس میں قیام کرنا ہے، اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے آگے بڑھنا؟ جس طرح اب ہنزا کا ریلی بھی تھی جو ایک ہی دن وہاں سے چلی اور یہاں پہ آ کے دھرنے میں شامل ہوگی، تو آپ لوگ بھی تو ایک ہی دن میں یہاں پہ پہنچ سکتے تھے تاکہ یہ جو اتنا دن انتظار کرنا پڑا یہ اس سے زیادہ پہلے بھی ہو جاتا. دیکھیں کہ ہمارے پاس مجمع بہت زیادہ تھا، ہم ایک دن میں اس کو لے کر آ نہیں سکتے تھے. ہمارا پہلا
ہوپر نگر خاص کہا یہ جا رہا ہے کہ نگر جو ریلی تھی وہ یہاں پہ شرکت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس طرح کسی بار وہ چیزیں عوامی ایکشن کمیٹی کے جب اس وقت جو گڑی باغ میں ہے وہاں پر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، جی بالکل، ہمارے ذمہ دار لوگ وہاں کور کمیٹی کے ہیں، ہمارے لوگوں نے جا کے سپیچ کی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ 30,000 کا مجمع ہم نے بحیثیت قوم سنبھال کر دیکھیں نا کہ اگر ہمارا سٹیج کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں ہوتا، وہاں سے اگر کوئی نعرہ لگتا آزادی کا یا کوئی اور نعرہ لگتا، دیکھیں کہ کمال، دیکھیں کہ یہ تھی قوم کی وحدت کا کمال، بالکل یونٹی کافی نظر آئی اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہم بانی تھے اپنا الحاق پاکستان کے جھنڈے کو ہمارے اکابرین نے اس ریلی میں بھی سب سے پہلے اٹھایا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے ہم آئے۔ دیکھیں ہم نے اگر کچھ مانگنا ہے تو اسی مملکت سے مانگنا ہے، ہم کسی اور سے تو نہیں مانگ سکتے، تو ہم اس قانون کے اندر، اس دائرے کے اندر بیٹھ کے مانگ سکتے ہیں۔ یہ دھرنا بھی تو اسی کی انہی سے تو مانگ رہا ہے، اور وہی چیزیں جو بنیادی عوامی حقوق ہے وہی مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اور ہے؟ بالکل مانگ رہا ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کو چاہیے کہ طاقت کا مظاہرہ کرے تو مطالبات مانے جائیں گے، ورنہ اس طرح نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو آپ عوام ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کیسے؟ نہیں تو عوام کو ساتھ لانا کیا کام ان کا ہے نا؟ دیکھیں نگر والوں نے کیسے آپ نگر والے چلے جاتے ہیں، کل کو کوئی اور چلا جاتا ہے، کوئی اور چلا جاتا ہے، یہی دیکھو نا یونٹی تو وہی بات ہوتی ہے۔ اگر گلگت بلتستان کے قومی ایشوز کو منوانا ہے تو گلگت بلتستان کے بچے سے لے کر بوڑھے تک اور تمام لوگوں کو جو ہے نا یکجا ہونا پڑے گا۔ نہ نگر حل کرا سکتا ہے، نہ ہنزہ حل کرا سکتا ہے، نہ دیامر، نہ گزر، نہ بلتستان، نہ گلگت۔ حل ہوگا اگر گلگت بلتستان کا ایجنڈا ہے تو گلگت بلتستان کے سارے لوگ ہوں تو بالکل۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت وفاق میں الیکشنز ہو رہے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کیا ان کی تیاری ہے؟ اگلی حکومت آپ کس کی دیکھ رہے ہیں؟ کتنے سیٹیں آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جیتے گی؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کہ میرا اپنی ایک پولیٹیکل ورکر کے حیثیت سے میں یہ بتاؤں کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اچھا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے وہاں پر مرکزی جو لیڈرشپ ہے ان کا کہ ہم سنگل میجورٹی میں ہی ہم گورنمنٹ بنائیں۔ صحیح، وہ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ 4 دن بعد پتہ چلے گا، لیکن جو حالات، جو واقعات جو اس وقت جو میڈیا میں ہم سن رہے ہیں اس حساب سے جو رخ ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے۔ مسلم لیگ نون کا مقابلہ کس سے ہے پنجاب میں؟ مجھے بتایا 62% پنجاب ہے، پی ٹی آئی مقابلہ کر نہیں پائے گی، پیپلز پارٹی میں وہاں پر وہ اپنا پوزیشن نہیں ہے۔ اب لے دے کہ آپ کے پاس بہت بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، یہی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو ہے نا اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے حالات اور پاکستان کے لا اینڈ آرڈر اور بین الاقوامی جو ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی کو بہتر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ضرورت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے۔ اور نیکسٹ میرا خیال میں غلط نہیں کہتا ہوں تو پرائم منسٹر آپ کو پتہ ہوگا کہ رات کے 9 بجے پتہ چلے گا، 8 فروری کو خبریں آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں پر امید بھی ہوں اور ملک کی ضرورت بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے اور بنائے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ نون لیگ میں ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا تھا کہ جی بی کے اندر کچھ تقسیم نظر آئی، دڑے بندی نظر آئی، ایک حافظ الرحمان صاحب اور پھر ادھر سے انجینئر انور صاحب، کچھ 2 الگ سیکٹریٹ، ایک تو پہلے موجود تھا، ایک بعد میں بھی سیکٹریٹ بنایا گیا، تو اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے نون لیگ؟ یہ دڑے بندی کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا یہ پیچ اپ ہو گیا ہے؟ سننے میں آ رہا تھا کہ معاملات حل ہوں گے، کیا ابھی حل ہو گئے یا ایسے ہی موجود ہے؟ دیکھیں کہ گروپ بندی ہر جماعت میں ہوتی ہے، اچھا، ان کا حق بھی ہے، لیکن میری جو ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون جب میں نے جوائن کیا تو ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت پریزیڈنٹ حافظ الرحمان ہے، اور حافظ الرحمان کی جو ہے نا قیادت میں مسلم لیگ نون کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، جو اختلاف رکھتے ہیں انور صاحب، تابان صاحب، فپی صاحب، جعفر اللہ، تو وقت کے ساتھ میرے خیال میں یہ گروپنگ ختم ہو جائے گی،
اور ابھی فیڈرل میں گورنمنٹ اپنا جب یعنی کہ ابھی موجود ہے، گروپنگ ابھی ہے، مطلب ہو سکتے فی الحال تو مجھے ابھی اخباروں میں بھی کہیں اور اتنا تیزی سے ابھی تو وفاق میں الیکشن ہے کیونکہ وہاں کے جو ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب ہیں حسن اقبال صاحب اس کو پتہ ہے سارے اختلافات تو فیڈرل میں بھی قانون میں نہیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ میرے خیال میں ختم ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں حفیظ صاحب کے اپنا قربانیاں ہیں PMLN کے لیے، اور گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی ہے، اچھا لیڈر ہے اور گلگت بلتستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں. گروپنگ میرے خیال میں اپنا ہر ایک کا حق بھی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ختم بھی ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کہ پنجاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، جس میں سیٹیں بھی زیادہ ہیں، اور وہاں پر جو حکومت جو پارٹی جو ہے کہ سیٹیں زیادہ لینے میں کامیاب ہوتی ہے تقریباً وہ پھر اقتدار میں بھی آ جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں پنجاب کے اندر کیا پوزیشن ہے نون لیگ کی؟ آپ کا مقابلہ کس سے ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں پنجاب کے اندر ہمارا مقابلہ میرے خیال میں آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں. PTI تو ہے نہیں، PTI ہے، ٹھیک ہے، آزاد کی شکل میں ہے اس وقت PTI. یہ لکھ لے آج جو ہے نا، آپ نوٹ کرے، آزاد امیدوار جو جیتیں گے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اپنی جو ہے نا سیٹیں جو ہے نا کم از کم 120 کو کراس کرے گی. اور جتنے آزاد آلریڈی جو ہے نا اتحاد ہے ان کے ساتھ، اپنا استحکام پاکستان مسلم لیگ قاپ، اور آگے جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب، اور بلوچستان سے جو اپنا ہمارے دوسرے جو وہاں پہ جو سردار ہیں ان کے ساتھ الائنس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، اور اپنا یہ 8 تاریخ کے ایک چیز آپ کو پتہ چلے گا. ہم اکثر دیکھتے تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب ہوتے تھے ماضی میں، جب PTI اقتدار میں بھی نہیں آئی تھی، اس وقت ایک دوسرے کے اوپر کافی بلیمز لگاتے تھے، الزامات، اور یہ نون لیگ نے یہ کیا، پیپلز پارٹی نے یہ کیا. شہباز شریف نے اجتماعات میں کہا کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے میں جو ہے نا کہ گھسیٹوں گا، یہ وہ اس طریقے سے وہ ایک دوسرے، اور پھر بعد میں PDM جب بنی تو ایک دوسرے کی تعریفیں. آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی بلاول یہ، اور پھر ادھر سے مریم کے والے سے، تو یہ کچھ مزہ نہیں آ رہا کہ مطلب کل کو پھر ایک دوسرے کے گن گا رہے تھے، آج پھر ایک دوسرے کے مخالف ہیں. تو کیا اس وقت وہ جو جتنے بھی برائیاں تھیں وہ دھل چکی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ دیکھیں سیاست میں اختلافات ہوتے رہیں گے اور یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. اب ہم بھی سیکھ چکے ہیں کہ ان کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے. عمل یہ ہے کہ سیاست میں اختلافات ہیں، پیپلز پارٹی اور نون بھی کولیشن بنا سکتی ہے جیسے پہلے بنایا انہوں نے، نہیں بھی بنا سکتی. پھر وہ بیانات کہاں جائیں گے جو اس وقت دیکھیں وہ نہیں، یہ سیاسی لوگوں کے بیانات پر میرے خیال میں آپ میڈیا والے اس پہ جو ہے نا تھوڑا اس کو جو ہے نا گرماتے ہیں، لیکن اس پہ زیادہ عوام اس پر بھی عمل نہیں کرتے. ہاں یہ کیا وہ، اچھا مجھے یہ بتائیے، کیا وہ باتیں عوام مانے جو پہلے PDM کے دوران وہ بیانیہ تھا اس کو مانے، یا اس سے پہلے جو باتیں تھیں؟ یہ بتائیے گا بس. اب وہ عوام فیصلہ کرے گی. اگر الیکشنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سیٹیں دے رہی ہے یا نون کے پاس سیٹیں زیادہ آ رہی ہیں تو سمجھ بھی ہے کہ ان باتوں پر کوئی عمل نہیں ہو رہا. رہ گئی بات اختلافات ہیں، میں سن رہا ہوں اپنا بلاول بھٹو زرداری کے اختلاف جو باتیں ہیں نون کے اوپر، یہ اس سے پہلے زیادہ انتہا پسندی پر تھے. ابھی تو میرے خیال میں نارمل ہے. میں سمجھتا ہوں سیاست میں تھوڑی گنجائش چھوڑی، یعنی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. گلگت بلتستان میں صوبائی گورنمنٹ اس طرح ہوگی، آپ کو پتہ یقین تھا کہ ایسا ہوا؟ کیا ہوا؟ کون کس نے کوشش کیا؟ کس طرح گرایا خالد خورشید؟ تو اس کے بعد وہ کہاں پر کھڑے ہیں، یہ کہاں پر گورنمنٹ بنی. یہ تو میرے خیال میں اب سیاسی لوگ ہیں، سیاست میں اختلافات ہوتے رہے لیکن پھر بھی آپس میں بیٹھک کر کے گورنمنٹ انہوں نے مل کر بنانا ہے. صحیح. فائنل مجھے سوال کا جواب بتائیے گا کہ اگر آپ لوگوں کی حکومت آتی فیڈرل میں، اکثر یہاں پہ سیاسی نمائندوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے وفاق کے ساتھ انتخابات کرائے جائیں، وفاق کے ساتھ. اب وہ چیز تو ممکن نہیں ہوئی کیونکہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پہ الیکشن ہونے کے بعد اگر آپ لوگوں کی پارٹی اقتدار میں آ جاتی تو کیا GB کے اندر بھی کوئی آپ چینج لائیں گے، یا پھر اسی سیٹ اپ کو بدستور جاری رکھیں گے اسی حکومت کو، یا اس کے اندر ہی کچھ جس طریقے سے ماضی میں چینجنگ آئی ہے تو اس طرح کی ان ہاؤس کوئی چینجنگ وغیرہ کوئی آپ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں کہ اگر گلگت بلتستان کے آئینی اصلاحات کوئی بھی جماعت کرتی ہے تو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوگا، 2 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اگر اسی طرح ہی چلانیں گے تو میرے خیال میں جہاں تک چینج ہے، گورنر چینج ہوگا، اچھا ان ہاؤس چینجنگ کی بھی گنجائش ہے. وہ سارے چیزیں اپنا جمہوری حصہ انداز میں ہوں گے، لیکن کوئی آئینی اصلاحات
کوئی پیکیج، کوئی ایسا کوئی فائنینشیل پیکیج، آئینی اصلاحات یا کوئی سرتاج کمیٹی کی جو کمیٹی کے سفارشات سفارشات پر جو ہے نا پروویژنل جو ہے نا عبوری صوبہ کچھ بھی کوئی بھی میرے خیال میں لگ رہا ہے کہ کوئی اس وقت ایشو زیادہ گرم ہے گلگت بلتستان میں. شاید وفاق پاکستان کے جو ریاست کے ذمہ دار ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوئے گلگت بلتستان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے تو شاید کریں تو پھر 2-3 مہینے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی اپنا قباحت بھی نہیں اور کوئی بڑی بات بھی نہیں. گلگت بلتستان اگر اپنا وفاق میں گورنمنٹ آنے کے بعد یہاں پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ناظرین، جاوید صاحب سے اور بھی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہمارا جو پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتے. جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر کسی پروگرام میں آپ کو مدعو کریں گے. 8 فروری کے بعد پھر آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے اور آپ نے جو آج دعویٰ کیا ہے کہ 120 سے زائد سیٹوں کا، یہ ہم کاؤنٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ 8 فروری کو آپ کی یہ جو پیشن گوئی ہے یہ درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جاوید صاحب نے ایک تو نگر دھرنے کے حوالے سے لے کر جو عوام کے اندر جو مختلف قسم کی جو افواہیں کہہ لیں یا سائریاں کہہ لیں وہ موجود تھیں تو اس حوالے سے انہوں نے جواب دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق کے جو انتخابات ہونے جا رہے 8 فروری کو، اس والے سے ان کا کہنا ہے کہ اگلی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی اور 120 سے زائد سیٹیں مسلم لیگ نون لے گی. اب اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہوگا اور دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. یہاں پر اپنے میزبان زہیب اختر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.